حامدا ومصليا اما بعد. دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے. نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے. نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے. نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت یا شب قدر ہے. فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی. کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے. دوستو اور بزرگوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو منہ کی بو کا مطلب اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دوستو اس میں کئی قول ہیں. اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کی بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی. یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں. دوستو دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی. دوستو اور بزرگوں، اسی طریقے سے یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آیا کہ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیث کی بنا پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں. حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدہ کے خالی ہونے کی ہے نہ کہ دانتوں کی. حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہے. دوستو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ مچھلیوں کا استغفار کرنا یہ دوسری خصوصیت ہے کہ مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے. اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے. دوستو متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. دوستو تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے. یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع سے ہی رمضان کے لیے جنت کو آراستہ شروع ہو جاتا ہے، جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے. دوستو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ شیاطین کا قید ہونا، یہ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے
کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضی یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ سرکش غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ دوستو، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔